الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم إلى آخر الآية. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الحرام يوم عاشوراء وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہر طرح کی بڑائی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. بے شمار صلاۃ و سلام ہو سارے انبیاء اور رسول پر بکثرت رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. حاضرین اکرام و خواتین اسلام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ توبہ میں فرمایا بے شک سال کے 12 مہینے ہیں اور اس وقت سے جب کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمانوں کا وجود بخشا، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، احترام والے ہیں، عزت والے ہیں اللہ کے نزدیک. 4 مہینے ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے. محرم میں اور آپ جس ماہ سے گزر رہے ہیں وہ ہے محرم الحرام کا مہینہ، قمری تاریخ کا، قمری کیلنڈر کا پہلا مہینہ، اور ہمارا نیا سال شروع ہوتا ہے یعنی محرم الحرام سے. ہر قوم اپنا نیا سال بڑے تذک و احتشام اور خوشی کے ساتھ شروع کرتی ہے، لیکن مسلمانوں نے اسلامی مہینوں کے ناموں کو یاد رکھنا چھوڑ دیا اور اپنے من سے جو ہے ہر مہینے کا نام مقرر کر لیا ہم نے. جیسے اس مہینے کو شہادت کا مہینہ کہتے ہیں، اور اس کے بعد آنے والے مہینے کو 13 تیزی کا مہینہ، پھر اس کے بعد عرفات کا مہینہ نعوذ باللہ من ذالک، اور 11ویں کا مہینہ. یہ سب کیا ہے؟ غیر اسلامی نام ہے. جو اسلامی نام ہیں وہ یاد رکھیں: محرم الحرام، سفر المظفر، ربیع الاول، ربیع الثانی. اس طرح سے نام یاد رکھیں. ہم سال کے جو 12 مہینے ہیں ہم خود یاد رکھیں، بچوں کو بھی اسی طرح سے یاد دلائیں. اس مہینے کو شہادت کا مہینہ کہہ کر لوگوں نے ایسا یہ کر دیا کہ بس یعنی نیا سال جو ہمارا شروع ہو رہا ہے پہلا مہینہ غم کا مہینہ ہے. یاد رکھیے اسلام وہ مذہب ہے جو اپنے ماننے والوں کو خوشی کے بھی آداب سکھائے، غمی کے بھی آداب سکھائے. خوشی کے اظہار کی حد بتائی گئی، غمی کے اظہار کی حد بتائی گئی. آدمی 2 مرحلوں میں آپے سے باہر ہو جاتا ہے، ایک تو خوشی کے وقت اور ایک غمی کے وقت. اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں کر پاتا، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں وقت عمل کر کے بتا دیا کہ خوشی کا اظہار ہو، کوئی خوشخبری سنی جائے تو کوئی خوشی کی بات معلوم ہو، فوراً ہم سجدہ شکر بجا لائیں یا 2 گانا ادا کریں. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی نے خط لکھ کر بھیجا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح و کامرانی سے نوازا. پیارے رسول فوری جو ہے سجدہ شکر بجا لائے: اے اللہ، یہ جو کامیابی ملی ہے محض آپ کے فضل و کرم سے ملی ہے. تو سجدہ شکر بجا لانا خوشی کے موقع پر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور اسی طرح سے غم کے اظہار کے لیے بھی بتایا گیا کہ کسی کا بھی انتقال ہو یا شہادت ہو، بس آنسو بہائیں، آنسو بہائیں، اس سے بڑھ کر کوئی حرکت نہ کریں. نوحہ کرنا، ماتم کرنا، یہ سب زمانے جاہلیت کے کاموں میں سے. بتایا گیا النیاحۃ من عمل الجاہلیہ، نوحہ ماتم
زمانے جاہلیت کے کاموں میں سے ہے۔ اسلام نے قطعاً منع کیا اس طرح کی حرکت کرنے پر، کسی کے انتقال یا شہادت پر اس طرح کا عمل کرنا حرام بتایا گیا۔ اللہ کے نبی نے وارننگ دی، من ضرب لیس منا، وہ لوگ ہم میں سے نہیں ہیں، من ضرب الخدود وشق الجیوب، جو کسی کے انتقال یا شہادت پر سینہ کو بھی کرے یا اپنے گریبانوں کو پھاڑ لے، اپنے چہروں کو مار لے، وہ لوگ ہم میں سے نہیں ہیں۔ لیس منا، حدیث کے صاف الفاظ ہے، لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اسلام میں نہ نوحہ ہے، نہ ماتم ہے، نہ عزاداری ہے، نہ جو ہے یہ علم وغیرہ ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اسلام میں صرف مسجد ہے، عاشر خانوں کا بھی کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ زمانے جاہلیت کے کاموں میں سے ہے۔ تو ہم کو چاہیے، اور یہ بات اچھی طرح یاد رہے، آغاز اسلام سے شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوا تو قیامت تک چلتا رہے گا۔ یقیناً حضرت حسین کی شہادت ایک بڑی شہادت ہے، اور بھی اسلام میں شہادتیں ہوئی بہت بڑی۔ شہداء احد کو کیسے بھلایا جائے؟ اس میں شہداء احد میں سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ناقابل فراموش ہے۔ جب شہید کیا گیا، حضرت حمزہ کے پیٹ کو چاک کیا گیا اور کلیجے کو نکال کر چبایا گیا۔ کتنا گھناؤنا سین ہے، کتنا گھناؤنا منظر ہے۔ سلام ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندا سے کہا، ایمان لانے کے بعد میرے نظروں کے سامنے نہ آؤ تم، کیونکہ میرے چچا کی یاد آ جاتی ہے۔ آپ نے نہ سینہ کو بھی کی، نہ ماتم کیا، نہ نوحہ کیا، نہ جو ہے عزاداری کی، بس آپ نے صبر سے کام لیا۔ ایک موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے بیٹے یعنی حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا، تو آپ کے مبارک آنکھوں سے آنسو رواں دواں تھے۔ صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ آپ نے تو رونے سے منع کیا۔ آپ نے فرمایا، میں نے سینہ کو بھی کر کے چیخ کر چلا کر رونے سے منع کیا۔ آنسو بہنا تو ایک غم کا اظہار ہے، یہ جائز ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شہادتیں اسلام کے آغاز سے ہیں۔ سب سے پہلی شہیدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنی خطرناک شہادت ان کی، ناقابل بیان۔ ظالم ابو جہل نے کتنے دردناک انداز میں انہیں شہید کیا۔ اسی طرح سے اور بھی شہادتوں کی فہرست ہے آپ کے سامنے، لیکن نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتم کیا، نہ صحابہ نے ماتم کیا۔ غزوہ احد کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال باقید حیات رہے، ہر سال وہ دین آتا رہا، لیکن نہ آپ نے ماتم کیا، نہ صحابہ کو حکم دیا ماتم کرنے کا۔ 70 بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے، ایک دو نہیں، 70 صحابہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ غم کے اظہار کے لیے اسلام نے آنسو بہانے کی اجازت دی۔ اور شہداء کے بارے میں قرآن نے جو تصور دیا، قرآن نے کہا، بل احیاء عند ربہم یرزقون ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات۔ تم ان لوگوں کو مردہ نہ کہو جو اللہ کے راستے میں شہید کیے گئے، کیونکہ شہید اللہ کے دین کو کی سربلندی کے لیے اپنی جان دے دیتا، اور یہ بتا دیتا جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ علامہ اقبال نے کہا، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو شہادت دی، یقیناً بڑی شہادت ہے، لیکن آپ ذرا غور کیجئے، حضرت عثمان کی شہادت کوئی کم معمولی شہادت نہیں، حضرت عمر کی شہادت بہت بڑی شہادت، لیکن اس کے باوجود صحابہ نے نہ ماتم کیا، نہ سوگ منایا، نہ اس طرح کی کچھ حرکتیں کی۔ اور اسلام نے یہ کہا کہ شہداء اللہ کے پاس زندہ ہیں اور مختلف نعمتوں سے مالا مال ہو رہے ہیں اللہ کے پاس۔ بل احیاء عند ربہم یرزقون ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا۔ تم میں سے کوئی خیال نہ کرے جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے گئے کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ حیات جاویدانی لیے ہوئے ہیں اللہ کے پاس، اور اللہ کے پاس مختلف نعمتوں سے نوازے جا رہے ہیں۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم ان کی زندگی کو محسوس نہیں کر سکتے۔ بس ہمارا ایمان ہے قرآن کی آیات پر، جو لوگ زندہ ہیں ان پر ماتم کرنا، رونا، چیخنا، چلانا، یہ کیسی نادانی اور بیوقوفی اور جہالت ہے۔ اور شہید ہوئے 10 محرم کو، پہلے محرم سے ہی کالے کپڑے پہننا، یہ کیسی گمراہی ہے دیکھیے۔
اور انہی کا دیکھ کر بعض ہمارے اہل سنت والجماعت کے لوگ بھی جو ہے کالے کپڑے پہنتے ہیں. اگر کالے کپڑے بھی ہیں تو اللہ کے لیے اس مہینے میں نہ پہنی اس کو، کیونکہ یہ شیعوں سے تشبہ ہو جاتا ہے، شیعوں کی مشابہت اختیار کرنا. گویا اسلام نے غیر مسلموں کی مشابہت سے منع کیا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، رمضان کے روزوں کے بعد افضل ترین روزے محرم الحرام یعنی عاشورے کا روزہ، شہر اللہ الحرام، یعنی اس مہینے کو اللہ کا مہینہ کہا گیا، شہر اللہ الحرام، یعنی عاشورے کا روزہ رکھنے کی فضیلت بتائی گئی. جو شخص عاشورے کا روزہ رکھے گا اس کے 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے انشاءاللہ. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، یہودیوں کی مشابہت نہ کرو، 9-10 محرم کو روزہ رکھو یا 10-11 محرم کو روزہ رکھو، تاکہ ان کی مخالفت ہو، مشابہت نہ ہو. عبادات میں بھی غیروں کی مشابہت سے اسلام نے ہم کو منع کیا ہے. لہذا ہم کو چاہیے کہ 9 محرم اور 10 محرم کو روزہ رکھیں، یا 9 کو نہیں ہو سکا تو 10-11 محرم کو روزہ رکھیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے، تو ہم کو چاہیے کہ اس سنت پر عمل کریں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دین اسلام مکمل ہوا، دین اسلام مکمل ہوا پیارے رسول کی زندگی میں. اور آپ کی حیات مبارکہ کے تقریباً 50 سال کے بعد حضرت حسین کی شہادت ہوئی، حضرت حسین کی شہادت ہوئی. اور یزید نے قطعاً نہیں کہا تھا کہ حضرت حسین کو شہید کیا جائے. ابن زیاد نے جو ہے شہید کیا حضرت حسین کو، لیکن تاریخ میں اتنا یعنی باتیں غلط سلط بتا دی گئی ہیں کہ یزید کو یزید پلید کہا جاتا، نعوذ باللہ من ذالک. اور یزید کو جو ہے قرآن میں یزید کا نام ہے کہہ کر لوگ گمراہ کرتے لوگوں کو، ولا یزید الظالمین الا خسارہ. حالانکہ وہاں یزید کا نام نہیں ہے، بلکہ وہاں یزید ظالموں کے لیے نہیں زیادہ ہوگا مگر یہ کہ نقصان، وہ معنی ہیں. لیکن یزید کا نام قرآن میں آیا، اس طرح سے لوگ اچھالتے ہیں. حالانکہ قرآن میں صرف ایک صحابی کا نام ہے، حضرت زید کا، سورہ احزاب میں فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا. یزید کا نام نہیں ہے قرآن میں، لیکن لوگ گمراہ کرتے لوگوں کو. دیکھو یزید پر لعنت بھیجنے کا قرآن میں حکم ہے، حالانکہ ایسا ہے ہی نہیں. حضرت معاویہ کے بیٹے ہیں یزید، تو گویا تابعی ہوئے، اور یزید پر لعنت بھیجنے سے ثواب ملنے والا ہے، کچھ ایسا ہے ہی نہیں. دعا یا جملہ کہنے سے کچھ یہ ہوگا. اسلامی تاریخ میں جنگ جمل اور جنگ صفین میں بہت زیادہ مسلمانوں کا خون خرابہ ہوا. یہودیوں نے مسلمانوں کے 2 اہم جو گروہ تھے، حضرت معاویہ اور حضرت علی کا جو گروہ، ان دونوں میں غلط فہمیاں پیدا کر کے یعنی ان دونوں جنگوں میں بہت زیادہ مسلمانوں کا جانی اور مالی نقصان ہوا. اس کے باوجود صحابہ ایک دوسرے کا کیسا احترام کرتے تھے. دیکھیے، ایک روم کے بادشاہ نے خط لکھا حضرت معاویہ کو، معلوم ہوا کہ تمہارے اور حضرت علی کے درمیان بہت زیادہ نزاع ہے، اختلاف ہے. میں چاہتا ہوں کہ تمہارے پاس ایک فوج بھیجوں جو حضرت علی سے جنگ کرے اور تم جیت جاؤ اور حضرت علی ہار جائیں. اس موقع پر اسلامی حمیت اور اسلامی بھائی چارہ کا جو ثبوت دیا حضرت معاویہ نے، جواب میں خط لکھا، اے روم کے کتے سن لے، ہمارے اور حضرت علی کے درمیان جو اختلاف ہیں وہ ہمارے اپنے ہیں، لیکن یاد رکھ لے اگر حضرت علی تیرے خلاف فوج لے کر آئیں گے تو معاویہ اس فوج کا ادنا سپاہی ہوگا. سبحان اللہ. یہ ایک دوسرے سے محبت صحابہ اکرام کیا کرتے تھے. تو ہم کو چاہیے صحابہ اکرام سے محبت کریں اور اہل بیت اطہار سے بھی محبت رکھیں. عام طور پہ شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ 5 لوگ ہی پاک ہیں، 5 لوگ ہی پاک ہے. پنجتن کا عقیدہ یہ گمراہ کن عقیدہ ہے، یہ گمراہ کن عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین یہ لوگ ہی پاک ہیں. یقیناً یہ تو ہیں پاک، لیکن دوسرے 10 عشر مبشرہ بھی پاک ہیں. اور اسی طرح سے ازواج مطہرات
اور آپ کے اہل بیت اطہار، آپ کی اور بیٹیاں، آپ کے بیٹے، یہ سب اہل بیت اطہار میں شامل کیے جاتے ہیں۔ لیکن مشہور کیا ہے؟ اہل بیت میں یہ 5 لوگ ہی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین۔ حالانکہ بات ایسی نہیں ہے، سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اہل بیت اطہار میں سے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہن، یہ چاروں کے چاروں اہل بیت اطہار میں سے ہیں، اور آپ کے 3 بیٹے وہ بھی اہل بیت میں سے ہیں۔ لیکن مشہور جو کیا کر دیا گیا، اور اہل سنت والجماعت میں بھی یہ چیز مشہور ہے کہ پنجتن، 5 لوگ ہی پاک، ایسا ہے یہ عقیدہ باطل ہے، یہ شیعوں کا عقیدہ ہے۔ شیعوں کے افکار و نظریات بہت اسلام سے ٹکراتے بھی ہیں، اسلام کے خلاف بھی ہیں۔ جیسے کلمے کو ہی لے لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی وصی اللہ خلیفۃ بلا فصل، نعوذ باللہ۔ کلمہ طیبہ میں نہ کوئی چیز ایڈ کی جا سکتی، اضافہ کی جا سکتی قیامت کی صبح تک، نہ کوئی چیز نکالی جا سکتی۔ جو بھی اس طرح کی حرکت کرے گا وہ اہل سنت والجماعت میں سے نہیں رہے گا۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور صحابہ کرام، الصحابۃ کلہم عدول، سارے صحابہ عدالت کے مرتبے پر ہیں، لہذا کسی صحابی کے خلاف ہم زبان نہیں کھولیں گے، کسی صحابی کے خلاف ہم قلم نہیں چلائیں گے۔ جو بھی صحابی کے خلاف بولے گا کچھ بھی یا لکھے گا، وہ اپنے ایمان کو اس نے خطرے میں ڈال لیا۔ صحابہ کے بارے میں جو تعارف کرایا گیا، اختارہم اللہ لصحبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے چن لیا تھا ان کو۔ قیامت تک آنے والے جو یعنی انسانیت میں جو بہترین نفوس ہو سکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے ان کو چن لیا تھا۔ ان کے جو کارنامے ہیں، ان کے جو روشن کارنامے ہیں، اور ان کے جو قربانیاں ہیں، ہم اور آپ نہیں دے سکتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو 1400 سال کے بعد بھیجا تقریباً۔ صحابہ کرام کی بڑی قربانیاں، ان کے بڑے کارنامے، اور یہ شیعہ طبقہ حضرت ابوبکر کو نعوذ باللہ غاصب کہتا ہے، حضرت عمر کو غاصب، حضرت عثمان کو ظالم کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ چاروں خلفائے راشدین ایک دوسرے کے رشتہ دار بھی ہیں، یہ نسبی اعتبار سے بھی اور خاندانی اعتبار سے بھی، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا الائمۃ من قریش، مسلمانوں کی کمانڈنگ، مسلمانوں کا امام رہے گا تو قریش خاندان سے رہے گا۔ تو چاروں کے چاروں خلفائے راشدین قریشی ہیں، قریشی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور 2 تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر ہیں، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، اور 2 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، حضرت عثمان ذی النورین۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں سے نکاح ہوا تھا، ایک کے انتقال کے بعد دوسری صاحبزادی کو آپ نے ان کے نکاح میں دیا، حضرت عثمان کے، اسی لیے ان کا لقب پڑ گیا ذی النورین، 2 نور والے۔ اور حضرت علی جن کے نکاح میں حضرت فاطمہ آئی، تو آپ دیکھیے یہ لوگ حضرت حسن حسین کے خالو کو جو ہے گالیاں دے رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے حضرت عمر، حضرت ابوبکر بھی رشتہ دار ہیں حضرت علی کے، اور حضرت فاطمہ سے بھی۔ لیکن اس کے باوجود یہ لوگ جو ہے کس طرح سے جو ہے یعنی اپنی زبانوں کو کھولتے ہیں اور ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور بدتمیزی کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، شہید پر غم منانا، ماتم کرنا بیوقوفی ہے۔ جس کو قرآن نے زندہ کہا اس پر ماتم کریں اور اس پر روئیں، چیخیں چلائیں، زندوں پر اس طرح کی حرکت کرنا بیوقوفی اور جہالت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتا دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ایک نواسے کے ذریعے مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کرائے گا۔ حضرت حسن نے دستبرداری اختیار کی حضرت معاویہ کے حق میں، یعنی خلافت کے لیے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی خدمات ہیں، کاتبین وحی میں سے ہیں، یعنی کاتبین وحی کی جو ٹیم تھی جس میں حضرت علی، حضرت معاویہ، حضرت زید بن ثابت جو اچھا لکھنا پڑھنا جانتے تھے، وہی آنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلا کر املا کراتے تھے اور یہ لوگ لکھا کرتے تھے وہی۔ تو حضرت معاویہ کاتبین وحی میں سے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نسبتی برادر بھی ہیں، یعنی ام حبیبہ کے جو ہے سگے بھائی ہیں یہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر
اپنے بال جن کو نکالنے کا موقع دیا، اس میں حضرت معاویہ بھی ہیں جو کہ پیارے نبی کے مبارک بال حج کے موقع پر نکالے ہیں، اور بھی حضرت معاویہ کے جو ہے کارنامے ہیں۔ اب معلوم نہیں کیا موقع تھا، کیا محل تھا کہ انہوں نے اس موقع پر اپنے بیٹے کے لیے، یعنی اپنے بیٹے کی تائید کے لیے نکل پڑے اور صحابہ سے بیعت کرنے کے لیے گزارش کی، درخواست کی۔ آج ہم لوگ حضرت معاویہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے خلافت کو ملوکیت میں بدل دیا، اور تقریباً دنیا کے مسلمان ان کے نقش قدم پہ ہیں۔ آج دیکھیے آپ، چاہے مملکت کا سربراہ ہو، بیٹا اگر بیوقوف ہے، نادان ہے، جاہل ہے، تو باپ کے بعد بیٹا ہی بادشاہ بنتا۔ اسی طرح سے مدرسے کا ناظم یا محتمم، بیٹا، باپ کی زندگی کے بعد بیٹا ہی جو ہے اس پر قابض ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے مسجدوں کا حال بھی ہے۔ دیکھیے، مسجد کے متولی ہے، ان کے انتقال کے بعد کسی بھی مسجد کے بیٹا ہی جو ہے قابض ہو جاتا ہے کہ تولیت میں مجھے، یعنی وراثت میں مسجد کی تولیت بھی ملی ہے۔ یاد رکھیے، اسلام شورائی نظام کا نام ہے۔ اسلام میں خلافت کا تصور ہے، ملوکیت کا نہیں، بادشاہت کا نہیں ہے کہ باپ کے بعد بیٹا، پھر بیٹے کے بعد اس کا بیٹا، ایسا نہیں ہے۔ لیکن ہم لوگ ایک طرف سے یہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے غلط کیا، اور ہم لوگ خود کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ درگاہوں کے سجادوں کا حال بھی وہی ہے کہ سجاد صاحب مر گئے تو ان کے بعد ان کا بیٹا، اگر وہ فاسق فاجر کیوں نہ رہے، بے نمازی کیوں نہ رہے، لازماً اس کو بٹھا دے۔ یاد رکھیے، ایک طرف سے تو ہم حضرت معاویہ کے اس عمل کی ڈٹ کر جو ہے مخالفت کرتے ہیں، اور دوسری طرف سے ہم ان کی اتباع بھی کر رہے ہیں۔ یہ کیسی دوغلی پالیسی ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ یعنی مسلمانوں کی کوئی بھی چیز کی ذمہ داری جو قابل ہے، اہل ہے، باہمی مشورے سے بنایا جائے، نہ کہ جو ہے باپ کے بعد اس کا بیٹا ہی بننا کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ غیر اسلامی تصور ہے۔ آپ دیکھیں، حضرت ابوبکر کے بعد ان کے بیٹے خلیفہ نہیں بنائے گئے، حضرت عمر کے بعد ان کے بیٹے خلیفہ نہیں بنائے گئے، حضرت عثمان کے بعد ان کے بیٹے خلیفہ نہیں بنائے گئے، بلکہ جو چاروں خلیفہ جو بنائے گئے باہمی مشورے سے بنائے گئے، باہمی مسلمانوں کے باہمی مشورے سے طے کیا گیا کہ یہ خلافت کے لیے موضوع ہیں۔ تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم ہمارے سارے امور باہمی مشورے سے انجام دیں، چاہے مسجد کا مسئلہ ہو، مدرسے کا مسئلہ ہو، کچھ بھی ہو۔ لیکن ہم کیا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جس طرح سے زندگی میں مدرسے کی خدمت کریں، ہماری زندگی کے بعد ہمارا بچہ کرنا یا ہمارے خاندان کے لوگ کرنا۔ حالانکہ مدرسہ ہو یا مسجد ہو، یہ کسی کی اون پراپرٹی نہیں ہو سکتی، قیامت تک بھی نہیں۔ یہ وقف پراپرٹی ہے اور اس میں سارے مسلمانوں کا حق ہے۔ لیکن آپ دیکھیے پورے ہندوستان کا حال وہی ہے تقریباً، کہ جو بھی شخص انتقال کر جاتا ہے اس کے بعد اس کا بیٹا اگر نا اہل بھی ہے تو لوگ بٹھا دیتے اس کو۔ تو ہم کو چاہیے کہ اس طرح کا عمل نہ کریں، آپسی باہمی مشورے سے ہی کسی کو جو ہے ذمہ داری دیں۔ یہ صحابہ کرام نے کیا ہے، اور ہم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے صحابہ کی زندگیوں سے۔ اسی طرح سے جو ہے یہ تعزیے کرنا، علم وغیرہ دیکھنا کرنا، یہ سب غیر اسلامی عمل ہے، جائز نہیں ہے۔ آپ دیکھیے، بی کا عالم دیکھنے کے لیے کتنے سنی لوگ جا کر دیکھتے ہیں۔ حرام ہے دیکھنا، وقت کا ضیاع ہے، وقت کی بربادی ہے۔ ظہر اثر کی نماز چلی جاتی، عورتیں بڑی عقیدت سے جایا کرتی ہے دیکھنے کے لیے۔ منع کرے عورتوں کو اور بتائیں یہ غیر اسلامی عمل ہے، اسلام سے ان علم وغیرہ کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ تعزیہ، علم، اسلام سے اس کا 1% بھی تعلق نہیں ہے۔ اور اس دن شربت تقسیم کرنا، یہ بھی جہالت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم دیا اور ہم لوگ شربت بانٹ رہے ہیں، کیسی جہالت ہے۔ دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی خلاف ورزی کر رہے ہیں ہم، جبکہ روزہ رکھنا چاہیے، اور روزہ رکھنے کی فضیلت بتائی گئی، 1 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ جس طرح سے ہم فرض نماز کے ساتھ سنت اور نفل نماز کا اہتمام کرتے ہیں، رمضان کے فرض روزوں کے ساتھ نفل روزوں کا بھی اہتمام کریں، جیسے عرفے کا روزہ ہے، عاشورے کا روزہ ہے،
یہ شہر اللہ کہا گیا اس مہینے کو، اور اس مہینے کی 10 تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو انعامات سے نوازا. تو گویا معلوم یہ ہوا کہ 10 محرم عاشورہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کا دن ہے. جیسا کہ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 10 محرم کو حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری سے شفا یابی عطا فرمائی، اور حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دلائی 10 محرم کو. حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ جو قبول ہوئی 10 محرم کو. تو گویا اللہ تعالیٰ کے انعامات عطا کرنے کا دن ہے 10 محرم، اور ہم اس دن غم منائیں یہ درست نہیں ہے. بتایا گیا کسی کے انتقال یا شہادت پر زیادہ سے زیادہ 3 دن تک غم منائیں، اور اگر بیوی ہے تو 4 مہینے 10 دن تک عدت کے دن گزارے، اور عام لوگ زیادہ سے زیادہ 3 دن غم منا سکتے ہیں، اس سے بڑھ کر نہیں. تو گویا اسلام نے ہم کو خوشی کے بھی اظہار کے بھی آداب سکھائے اور غمی کے اظہار کے بھی آداب سکھائے، اور یہ دونوں کے اظہار ایک لمٹ، ایک دائرے میں رہ کر کرنا ہے. اس دائرے سے ہٹ جائیں گے ہم تو گویا اسلام سے ہٹ گئے. اللہ کے نبی نے صاف کہہ دیا لیس منا، وہ لوگ ہم میں سے نہیں ہیں. من ضرب الخدود وشق الجیوب، جو اپنے گالوں کو مار لیں یا سینہ کو بھی کریں اور اپنے کپڑوں کو پھاڑ لیں. ہم کو چاہیے کہ اسلام میں پوری طرح سے داخل ہو جائے، اور اہل سنت والجماعت ہیں تو ہم سنتوں سے محبت کریں اور صحابہ کی جماعت سے بھی محبت کریں. جو شخص بھی صحابہ کے خلاف ذرہ برابر اپنی زبان کھولے گا گویا اس نے اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال دیا، اور ان کے خلاف لکھے گا گویا اپنی آخرت کو اس نے تباہ کر لیا، آخرت خراب کر لی. تو صحابہ اکرام ان کے جو بھی اختلافات تھے ہم اس پر خاموش رہیں، ذرا برابر بھی ہم اپنی زبان کو حرکت میں نہ لائیں. جب وہ ایک دوسرے سے اتنی محبت کرنے والے تھے، دشمنان اسلام نے ان کو کس طرح سے توڑنے کی کوشش کی آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ کچھ باتیں رہی جو میں نے آپ کے سامنے اس ماہ کی مناسبت سے گوشے گزار کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والا اور ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنائیں. اور جب تک کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دنیا میں رکھے، اسلام پر رکھے، ایمان پر رکھے، خاتمہ ہو تو اسلام پر ہو، ایمان پر ہو، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک برؤوف رحیم رب الحلیم.